نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ پھر اس محبت میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بہت بڑی مہربان اور رحم کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو باتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، اگر ایک دوسرے سے جدا ہوں گی دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ صرف محبت ہے تو کھوکھلی محبت ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ صرف اطاعت ہے اور محبت نہیں ہے تو یہ اطاعت بھی کھوکھلی اطاعت ہے اور اس اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی، کوئی ایمان والا بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ کہو کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان محبت کرنا صرف ایمان نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن صرف محبت ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے محبت کی ہے، صرف محبت کی، اطاعت نہیں کی۔ میں چند مثالیں دوں گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے
جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کی بھی میں مثال دوں گا، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا چچا ابو لہب دعائیں کرتا ہے، رب کو تو مانتے تھے کہ میرے بھائی کے ہاں اس کی اولاد ہو، اس کی نسل چل جائے، بڑی تمنا ہے کہ میرے بھائی کی نسل چل جائے، اللہ بیٹا دے دے اس کے گھر میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی اور ان کی لونڈیا صہیبہ نے آ کے کہا ابو لہب کو کہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے جشن کیا، خوشی کی، اور کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو نے اچھی خبر سنائی ہے، تو غلام ہے، میری لونڈی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب لونڈی قیمت سے بکتی تھی، اگر چند کچھ روپوں کی، پیسوں کی، مال کی تو تھی، خوشی میں آ کے اس کو آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اپنے گھر کے ساتھ بنایا کہ میرے گھر میں آواز آئے تو میرے بھائی کے بیٹے کی آواز آئے، کسی اور کی آواز نہ آئے۔ مکان کے ساتھ مکان بنوا لیا، محبت کرتا ہے، بھتیجا سمجھتا ہے، بیٹا سمجھتا ہے، لیکن اس محبت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں کیا۔ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیاں، اولاد، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، اس بات میں میری اطاعت کرو۔ تو اس محبت کرنے والے چچا نے انکار کیا سب سے پہلے۔ عکاظ کے میلے بازار میں اللہ کے نبی نے جب دعوت دی لوگوں کو، تو سب سے پہلا پتھر جو اللہ کے نبی کو مارا، اس محبت کرنے والے چچا نے مارا۔ اطاعت نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانا، دعوت پہ بلا کے اسلام پیش کیا، تو اس محبت کرنے والے چچا نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے جواب دیا، محبت بڑی کرتا ہے، اس نے جشن بھی کیا ہے ولادت کے اوپر، لونڈی کو بھی آزاد کیا ہے، محبت کرتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اطاعت نہیں کرتا، کہنا نہیں مانتا، اسلام نہیں قبول کرتا، آپ کے طریقے پہ نہیں چلتا، مخالفت کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے، اس کے کسب نے، اس کی دولت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لونڈی مال ہے جو اس نے آزاد کی نبی کی خوشی میں، مال ہے، اس مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے کسب نے، اس کے اعمال، اس کی نیکیوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک یہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک دوسرا چچا اور ہے جس نے کفالت کی ہے، کفالت کا حق ادا کر دی ہے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی وہ قید و بند 3 سال کی اپنے ساتھ کاٹی ہے۔ جب پتے کھانے پڑے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے پیروکاروں کو، تو ابو طالب نے 7 پتے کھائے۔ پوچھا چچا تو آزاد ہے، تیرے ساتھ تو معاشی بائیکاٹ نہیں ہے، تو کلمہ نہیں پڑھتا، تیرے ساتھ تو بائیکاٹ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا بیٹا میں تجھے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تیرے ساتھ اس گھاٹی کے اندر اس قید میں رہوں گا،
میں یہاں بیٹھ کے پتے ہی کھاؤں گا، میں یہاں بھوک ہی کاٹوں گا، میں یہاں گھاس کھا لوں گا، پر میں تیرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی محبت ہے، بہت بڑی محبت ہے۔ حفاظت بھی کرتا ہے، کسی کو انگلی بھی اٹھانے نہیں دیتا، اپنی چارپائی کے قریب سلاتا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، لیکن اطاعت نہیں کی، صرف محبت کی ہے، اطاعت نہیں کی ہے۔ موت آئی ہے، روح پرواز ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس محبت کرنے والے چچا کے بارے میں کہ اس کو اس کی چارپائی پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب کی وعید سنائی، فرمایا قیامت کے روز میرے چچا کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جہنم میں، اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ محبت کرنے والا ہے، لیکن صرف محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا۔ یہ محبت کھوکھلی محبت ہے، اصلی محبت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اطاعت کی، محبت نہیں کی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، عبداللہ بن ابی، نمازیں پڑھتا ہے آپ کے پیچھے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، جہاد میں بھی ساتھ جاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بظاہر دین کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اطاعت سے انکار نہیں ہے۔ کہا کہ جہاد میں چلو تو وہ بھی چل پڑا، کہا کہ جمعہ پڑھنا ہے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا، نمازیں پڑھنی ہے اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، رمضان آ گیا روزے بھی رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ محبت نہیں کرتا، یہ صرف اطاعت کرتا ہے۔ ایک اور شخص آیا تھا، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، وہ بظاہر مسلمان تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، اس نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے، انصاف کیجئے، انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین کے اوپر میرے سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کے اپنی طرف سے بڑی اچھی بات اس نے اپنی طرف سے کی، نبی کو ٹوکا ہے، جب چل دیا تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو وہ جا رہا ہے، دین سے ایسے نکل گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا۔ محبت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک چیز محبت ہے بیکار ہے، صرف اطاعت ہے یہ بھی بیکار ہے۔ ایمان کا یہ معیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہمیں جان سے زیادہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ معیار ہو کہ اللہ کے نبی جہاں ہمیں کہیں بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جائیں، جہاں اللہ کے نبی کہیں کھڑے ہو جاؤ وہیں کھڑے ہو جائیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جہاد میں نکل جاؤ جہاد میں نکل جائیں، جہاں اللہ کے نبی کہیں کہ چاند رمضان کا چڑھ گیا اب تم نے دن میں نہیں کھانا، کھانا چھوڑ دیں، جہاں رسول اللہ فرمائے تمہارے پاس مال سال گزر گیا، یہ نصاب ہے، تم نے لوگوں کو خیرات کرنا ہے، بیت المال میں جمع کرانا، وہ مال پاس نہ رکھیں۔ اسلام پہ پورے پورے عمل کریں، اپنی مرضی کے اعمال محبت نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تمہیں جنت اللہ نہیں دے گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو۔ اب مسلمانوں کی اطاعت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی خوشی منائیں، ابو لہب نے منائی تھی ہم بھی مناتے ہیں۔
اس نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھنے والے نے، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تو اس سے مجھے سکون ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب، اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، انگلیاں بچ گئیں اس کے تو مال نہیں، وہ مال جو اس نے چھوڑ دیا تھا خوشی میں، آزاد کر دیا تھا، اس کے مال نے تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا۔ وہ تو جہنم کے اندر ایندھن کی طرح جل رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف محبت کرتا تھا، اطاعت نہیں کرتا تھا۔ دوسرا سگا چچا ہے، کفالت کرنے والا ہے، وہ بڑی محبت کرتا تھا، اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو اطاعت کرتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا، وہ مرا، اس کو موت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے قمیص دی، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھوں اس کو قبر میں اتارا۔ قبر تیار کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نے دعا کی۔ اس سے پہلے جنازہ میں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں تو دشمن تھا، اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں تو میں اس کو نہیں بخشوں گا، یہ دشمن تھا اندر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نبی فرماتے ہیں کہ میں چلو اللہ نے 70 کا وعدہ کر لیا ہے، کیا آپ 70 بار دعا مانگیں گے تو معاف نہیں کروں گا، میں 71 دفعہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ 71 دفعہ اس کی بخشش کی دعا کریں، اس اطاعت کرنے والے کی جو صرف اطاعت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، جو بظاہر نماز روزہ مانتا ہے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا، دل سے نہیں پڑھتا، اس کا جنازہ 71 بار دعا معافی کی، اللہ اس کو بخش دے۔ کون مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ کفن کس چیز کا ہے؟ آج لوگ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں اپنا کفن لے کے جاتا ہوں، آب زمزم سے دھو کے لاتا ہوں اس کو متبرک کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جسم سے لگا ہوا کرتا کفن میں وہ لعاب دان جو کھارے کنویں کے اندر ڈالا گیا وہ میٹھا ہو گیا، وہ لعاب صحابہ کی آنکھوں پہ لگا، وہ کبھی خراب ہی نہیں ہوئی، اس کے منہ میں ڈالا گیا، اس کی قبر بھی کھڑے ہو کے دعا کی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے ولا تقم علی قبرہ، نہ ان جیسے لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرنا، جنازہ پڑھانا ہے اور نہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ولا تصلی علی احد من بعدی ولا تقم علی قبری، آج کے بعد نہ جنازہ پڑھنا ہے ایسے لوگوں کا، نہ ان کی قبر بھی کھڑی ہو کے دعا کرنی ہے۔ بظاہر نماز پڑھتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا۔ جو محبت کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کا انجام بھی اچھا نہ ہوا، اس کا انجام بھی اچھا نہ ہوا۔ اس کے مقابلہ میں جو اطاعت بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، تیسرا گروہ جو کامیاب گروہ، جو فلاح پانے والا گروہ، جو خوش بخت گروہ، ان کی کیا کیفیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر لیٹ آئے، تھوڑا سا جلدی آتے نا، اللہ نے آج مجھے جنت کے نا 8 دروازے سامنے دکھائے، تو اگر تو جلدی آ جاتا تو اس وقت ہوتا تو میں تجھے بھی وہ 8 دروازے جنت کے دکھاتا، 8 دروازے جنت کے تجھے بھی میں دکھاتا، اللہ نے مجھے دکھائے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لیٹ ہو گیا، وقت گزر گیا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں اللہ کے نبی، یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، کسی کو کسی دروازے سے آواز لگے گی، کسی کو کسی دروازے سے آواز لگے گی، آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش بخت ہے یہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کے نام کی آواز لگے کہ تو اس دروازے سے آ جا، اگلے دروازے سے لگے تو اس دروازے سے جنت میں آ جا، اس طرح 8 دروازوں سے اس کے لیے آواز لگے،
کہ تو اس جنت میں جس دروازے سے چاہے آ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری امت میں جس کے لیے سب سے پہلے ان 8 دروازوں سے آواز لگے گی جنت میں داخلے کی، وہ ابو بکر صدیق تو خود ہوگا۔ ابو بکر وہ تو ہے، 8 دروازوں سے تیرے لیے آواز لگے گی، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ محبت بھی کی ہے، اطاعت بھی کی ہے، محبت بھی کمال کی ہے، اطاعت بھی کمال کی ہے۔ محبت ہے جان سے زیادہ، سانپ ڈستا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر نہیں ہٹاتا، جان دے رہا ہے نا، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سانپ ڈسے تو کیا مطلب اس کا؟ جان کی قربانی ہے، نہیں طریق کر رہا کہ کہیں یہ باہر نکل کے میرے محبوب پیغمبر کو نقصان نہ دے دے، جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، جان دے رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، وہ بیٹھا ہے ایڑی لگا کے اس کو ہٹا نہیں رہا۔ اطاعت کا کمال یہ ہے۔ اطاعت کیسے کمال کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کمال اطاعت کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر آج تیرے نبی نے ایک نئی کہانی سنائی ہے، کہتا ہے کہ میں راتوں رات 7 آسمان اور جنت کو دیکھ کے آ گیا ہوں، میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، تیری عقل مانتی ہے؟ کہنے لگا عقل تو نہیں مانتی۔ کہنے لگا تیرا پیغمبر کہتا ہے۔ اب اطاعت کا مسئلہ ہے، نبی کی بات کو ماننے کا مسئلہ ہے، عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میرا ایمان مانتا ہے کہ آپ بیت المقدس بھی گئے ہیں، آپ 7 آسمانوں پہ بھی گئے ہیں، آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، جو آپ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ اطاعت ہے، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں گے جی سوچیں گے پہلے تو باپ دادا یوں کہتے تھے، پہلے تو یوں کرتے آئے ہیں، ہم ایسے سوچیں گے، اس کے اوپر کوئی سوچنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا جو حکم ملا ہے اس کے اوپر عمل فوراً ہے۔ مال بھی نچھاور ہے، مال کا کہا تو گھر میں جھاڑو دے کے سارا سامان اکٹھا کر کے لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑیے۔ کوئی فکر نہیں بچے کیا کھائیں گے، کوئی فکر نہیں صبح ناشتہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، کل کو کیا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں تو سال کے گندم ہے اور پھر بھی فکر ہمیں کہ مر کے بھوک سے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ محبت ہے۔ آپ کے بعد بھی اطاعت کیسی ہے؟ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، فرمایا ابو بکر لڑے گا، جہاد کرے گا، جو کوئی اونٹ دیتا تھا ساتھ رسی بھی دیتا تھا اللہ کے نبی کو، وہ میں وصول کر کے رہوں گا۔ یہ اطاعت ہے۔ آج ہماری محبت کیسی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی؟ اپنی مرضی کی رسم بنا کے محبت کا انداز اپنا رہے ہیں کہ محبت ہے ہمیں۔ اپنی مرضی سے ہم بازاروں میں نکل گئے، اللہ اکبر۔ حدیث میں کافر کی زبانی آتا ہے صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کس طرح کرتے تھے، کس طرح اطاعت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود جب آیا معاہدہ طے کرنے کے لیے کہ آپ کیسے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عمرہ کی نیت سے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم حملہ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے۔ عروہ بن مسعود جب واپس جاتا ہے شرطیں طے کر کے، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا طے کر کے آئے ہو؟ عروہ کہتا ہے کہ یہ باتیں چھوڑو، پہلے مجھ سے سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان کی اطاعت کتنی کرتے ہیں اور محبت کتنی کرتے ہیں۔ عرب کا بہت بڑا سفیر ہے، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت اچھی گفتگو کرنے والا۔ عروہ کہتا ہے میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، میں ہر بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے جیسا دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کسی کا نہیں دیکھا۔ ان کا اشارہ ہوتا ہے اور اطاعت میں صحابہ لپکتے ہیں، صحابہ لپکتے ہیں اطاعت میں کہ ہم پہلے یہ عمل کر لیں۔
اس کی مثال یوں لے لیجئے، جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ کو عشاء کے بعد جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کی آیتیں سنائی۔ وہ آیتیں سن کے گھروں میں گئے، گھر والوں کو اٹھایا کہ آج قرآن نازل ہوا ہے، بڑی چادر اوپر لے کے باہر نکلنا ہے، پردہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، اب عورتیں فجر میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ عشاء کے بعد قرآن نازل ہوا ہے، صحابیات فجر پڑھنے کے لیے آئی ہیں، عمل کر کے آئی۔ نہ ایسے بازار ہوں گے، نہ ایسے کپڑا ملتا ہوگا، نہ وہ بازار گئی ہوں گی، اپنے گھر کے اندر سے انہوں نے اپنی وہ بڑی چادر تیار کی، راتوں رات تیار کر کے فجر کی جماعت پڑھی، قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر کے۔ پوچھا اتنی ایمرجنسی کیا؟ صحابیات کہتی ہیں قرآن اتر گیا، اگر موت آ گئی تو یہ ایک آیت رہ جائے گی کہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ قرآن کی ایک آیت رہ جائے گی جو سن لی تھی، اس پہ عمل نہیں ہوا تھا۔ یہ صحابہ کا معیار ہے اطاعت کا، کہ جتنا علم سن لیا، جو حدیث سن لی، جو قرآن کی آیت سن لی، جو اللہ کے نبی کا حکم سن لیا، اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے جو کام دیکھ لیا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہیں موت نہ آ جائے ہم بھی عمل کر لیں۔ ہم کتنا قرآن سنتے ہیں، کتنی احادیث سنتے ہیں، بحث کرے تو ہر آدمی مفتی ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ محبت جتلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نلین کا نقش بنا کے اپنے ماتھے پہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی پگڑی پہ، کوئی جیب کے اوپر لگا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ دکان پہ بیٹھ کے اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، گاہک کو سودا کم دے رہا ہے، اپنے رشتہ دار کی زمین دبا کے بیٹھا ہے، سر کے اوپر پگڑی کے اوپر نلین لگایا ہوا اس نے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اطاعت کہاں جائے گی؟ ہمسائے کے حقوق، ہمسایہ تنگ ہے ہم سے، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ جس سے تنگ ہے وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ہمارا تو رواج ہی یہ ہے کہ ہمسائے کو دبا کے رکھو، میں باہر نکلوں تو یہ مجھے پہلے سلام کرے، یہ میرا کانا ہو، یہ مجھ سے دب کے رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سالن پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو، ہمسائے کے گھر میں کچھ شوربہ بھیجو، ہمسایہ بھوکا رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں اور ہم اچھی طرح کھا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوا رزق، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی بکرا کھا رہا ہے، کوئی سبزی پکا کے کھا رہا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں، وہ مرتا ہے تو وہ مرے، وہ اپنا کمائے کھائے۔ ویسے نبی سے بڑی محبت ہے ہمیں، محبت کے دعوے ہیں، محبت میں جنگیں فساد ہیں کہ تو صحیح نہیں مانتا نبی کو، تو صحیح نہیں مانتا، بھی عمل کیا ہے؟ جو دین آیا تو اس پہ عمل کتنا ہے؟ صحابہ نے یہ محبت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان جوتے جن میں آپ پاؤں ڈالتے تھے، کبھی ان کو صحابہ نے اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا۔ ہمیں تو ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ صحابہ نے وہ جوتے اٹھائے اور سر پہ رکھ لیے۔ یہ تو حدیث میں ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے صحابہ کو کہیں کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک مسجد میں داخل ہونے والا صحابی ایک قدم باہر ہے، ایک اندر ہے، اور وہ دروازے میں بیٹھ جائے، اس کے کان میں آواز جائے کہ اللہ کے نبی بیٹھنے کا حکم دے رہے، وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ عبداللہ تو اندر آ کے بیٹھ، یہاں کیوں بیٹھ گیا دروازے میں؟ اللہ کے نبی آپ کی آواز آئی میرے کانوں میں، بیٹھ جاؤ۔ اب میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں قدم آگے رکھوں، مسجد کے اندر آ جاؤں، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ محبت اور اطاعت ہے۔ ہماری کیسی محبت، کیسی اطاعت ہے؟ جہاں داؤ لگتا ہے چھوڑتے نہیں ہیں، معافی دیتے نہیں ہیں بھائی کو بھی، ہمسائے کو بھی، گاہک کو بھی، اور محبت کے دعوے۔ اسلام مسئلے کا بھی پتہ ہوگا تو کوئی نہیں، پھر کریں گے، خود رسم و رواج کرنے پڑ کے کہتے ہیں چلو اگلے کو منع کریں گے، بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، باری آئی کوئی نہیں، برادری ناراض ہوتی، کر لیتے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میری شادی نہیں ہوئی، کہیں میرا رشتہ کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا فلاں سارے صحابی کے پاس جا اور اس کو کہا کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، رشتہ دے دے۔
وہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، رشتہ داری نہیں ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا رشتے کے لیے، برادری نہیں ہے، رشتے کے لیے بھیجا ہے، سوچ رہا ہے، بیٹی سے مشورہ نہیں، بیوی سے مشورہ نہیں، بیوی سے جا کے پوچھا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، فرمایا جلدی کر، ہاں کر، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ایک نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی سے فلاں کہ ہاں رشتہ بھیجا، ہاں ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا ہے لڑکی کو؟ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا پہلے دیکھ لے۔ اللہ کے نبی دکھائیں گے نہیں، فرمایا جا ان کو کہا اللہ کے نبی نے بھیجا، مجھے رشتہ دکھاؤ۔ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ آیا، عزیز آیا، اس کے ہاں رشتہ ہمارا بچی کا ہو گیا ہے۔ گھر میں بٹھایا، بیٹی علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے پردے میں، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، وہ پیٹھ کر کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی کونے میں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رشتے کا ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دیکھ لو، رشتہ دیکھ لو۔ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں رسم تو نہیں ہے، رواج تو نہیں ہے، غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ نکاح سے پہلے تو یہ رشتہ دکھائیں۔ وہ ہاں کرنے والے تھے، ان سے پہلے بیٹی بول پڑی ابو نانا کر دینا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ فرمانے لگی اگر تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو اب تو مجھے دیکھ لے، ورنہ میرے باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تو میرے چہرے کو دیکھے۔ ہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ہمیں یہ غیرت بھی گوارا نہیں ہے، ہم اس غیرت کو بھی پیچھے کرتے ہیں۔ میں اپنا چہرہ تجھے دکھا دیتی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ہم کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا، شادی کی رسم ہے، نہیں کرنا چاہتا کوئی نوجوان، دین کی سمجھ آ گئی ہے، اب کزن رشتہ دار اس کے آئے ہوئے ہیں، چاچے مامے پھوپھے آئے ہوئے، کہتے نہیں اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، مجبور ہو جاتا ہے، دین پہ نہیں چلنے دیتے لوگ۔ مرگ ہو گئی ہے، اس کے اندر رسمیں ہیں، اگر کسی کو سمجھ ہے، کوئی نوجوان کہتا ہے کہ میرا ابو فوت ہو گیا لیکن میں نے یہ رسمیں نہیں کرنی، یہ بدعت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، ان کی دلیل نہیں ملتی اللہ کے نبی سے، لوگ مجبور کر کے کرا دیتے ہیں۔ دنیا نہیں رہتی، برادری نہیں رہتی، معاشرہ نہیں رہتا۔ تو بھائیو اللہ کے نبی سے یہ کوئی محبت نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم محبت کریں، محبت بھی ہم انداز بھی خود بنائیں، محبت بھی اپنے طریقے سے کریں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے ایمان کا حصہ کریں اور آپ کی ذات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ آپ کا حکم آ جائے اپنے تمام شرائط کو ختم کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ مسلم نام ہے سرنڈر کرنے کا ہے، مسلم کے معنی سرنڈر کرنا، فرما بردار ہو جانا۔ اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہے، وہ نکیلا بچے کے ہاتھ میں ہے تب بھی اس کا فرما بردار ہے، بڑے کے ہاتھ میں ہے تب بھی اونٹ فرما بردار ہے، جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، یہی مسلم کا معنی ہے۔ ہم مسلم ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، مسلم ہیں، خوشی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مسلم ہیں، رسم و رواج اپنی مرضی کے ہیں، مسلم ہے، نماز بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، مسلم ہے، دل کیا فجر پڑھ لی، دل کیا عشاء پڑھ لی، دل کیا 2 روزے رکھ لیے، درمیان میں 2 رکھ لیے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کی ہوئی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز میں حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے مسلمان ہوں گے، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں پہچان لوں گا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا تمہارے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری امتی ہیں، میں اب حوض کوثر پہ کھڑا اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، ایک گروہ آئے گا اس کے ہاتھ پاؤں تو چمکتے ہوں گے، وضو تو وہ کرتے ہوں گے لیکن فرشتے روک لیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتے روک لیں گے، میں کہوں گا میرے امتی ہیں آنے دو، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں اپنی مرضیاں داخل کی، اپنی مرضی کے اعمال دین بنا دیا، عمل اپنی مرضی کا کیا اور اس کو ثواب اس کے اوپر رکھ کے اس کو دین کا نام دے دیا، دین کو بدل ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مار کے دور ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ فکر کریں اپنی کہ جو میں عمل کر رہا ہوں
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت میں دلیل دے کے اس عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آیت صحابہ کو اللہ کے نبی نے پہلے سنائی تھی، کیا انہوں نے اس کی یہ دلیل پکڑی تھی جو میں پکڑ رہا ہوں؟ جو اللہ کے نبی کی حدیث سنا کے میں لوگوں کو اپنی مرضی کا عمل جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی تھی تو انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ یہی دین کو ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اللہ حد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی صحابہ کی طرح کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا